دنیا میں سب سے بڑی اداکارہ کون ہے؟ فلمی دنیا کی باتیں نہیں کر رہا، انہیں ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا فنکار کون ہے؟ دنیا کی باتیں نہیں کرتا، وہ انہیں تو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے۔ کلاکار کون ہے؟ انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ میری مراد وہ نہیں جنہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا، میری مراد وہ ہے جو سب سے پہلے احساس کا مادہ جس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میری مراد وہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے احساس کا مادہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے شعور جس کو آتا ہے، جو دور سے محسوس کر لیتی ہے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے۔ اے لوگوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے، جس کے پیروں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی اداکارہ ہیں، فنکار ہیں، کلاکار ہیں، بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن جو ادا ماں ادا کر سکتی ہے، جو فنکار ماں ادا کر سکتی ہے، جو کلاکار ماں کے روپ میں ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں، کسی شے میں نہیں۔ لاکھ علاج کرانے کے باوجود ماں کو تشفی نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کی دکھ درد کیوں دور نہیں ہو رہا۔ ماں الگ الگ تدبیریں کرتی ہے، بیٹا کے پیٹ میں درد ہے، ماں بتاتی ہے بیٹا بولنے کے قابل نہیں، ابھی وہ 6 دن اور 6 مہینہ کا ہے، لیکن ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے کان میں درد ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر میں درد ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو سانس لینے میں تکلیف ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے پیر میں تکلیف ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں تکلیف ہے۔ کوئی اداکارہ بغیر سمجھے، بغیر ادا کیے بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی، نہیں بتا سکتی۔ ماں سے بڑی کوئی اداکار ہو ہی نہیں سکتی۔ باتھ روم نہ ہو ماں پریشان، پیشاب نہ ہو ماں پریشان، کیوں؟ اس لیے وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو باتھ روم نہیں ہو رہا، پیشاب نہیں ہو رہا، یہ بچہ جو رو رہا ہے اس کو ہنسلی لگا ہے، یہ بچہ جو رو رہا ہے اسے بھوک لگا ہے، یہ بچہ جو رو رہا ہے اسے دوا کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے۔ ماں سب سے پہلے اس ادا کو سمجھتی ہے۔ جو بچہ بولنے کے قابل نہ ہو، میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں آپ، ابھی کئی روز سے میں کسی پروگرام میں شریک نہیں ہو رہا تھا، کوئی پروگرام میں نہیں، میری طبیعت بہت علیل چل رہی تھی، خود پریشان تھا، ٹوٹ گیا تھا اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھا لیا، کوئی تشفی، کوئی اطمینان نہیں۔ الٹرا ساؤنڈ ہوا، خون جانچ ہوا، پیشاب جانچ ہوا، کچھ رپورٹ میں کوئی دقت نہیں، سب نارمل، لیکن پریشانی نہیں جانے کو نام ہے۔ پریشانی چونکہ تو ماں فون سے بتاتی ہے بیٹا آپ جو گرم پانی پیتے ہو اسی لیے آپ کو پریشانی، آپ ٹھنڈا پانی کا استعمال شروع کر دو، ٹھنڈے پانی کا استعمال شروع کرو۔ ماں دور بیٹھی، وہ میرے احساس کو، میرے تکلیف کو سمجھ رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماں کے بتلانے پر میں نے ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا۔ آج آپ کے سامنے، آج آپ سے، آپ کے بیچ آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، ورنہ کئی روز سے میں پروگرام کو منقطع کیا ہوا، پروگرام سے دور چل رہا تھا، ذہن میں خلجان تھا، دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پریشانی کو لے کر کچھ اندرونی پریشانی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ ماں فون سے بتلاتی ہے اور اس پر میں عمل کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے بڑی عافیت بخشی،
بڑی عافیت بخشی۔ یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں پر میری ماں کا خیال رکھنا۔ یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں پر میری ماں کا خیال رکھنا۔ میری سانسیں بھی لے لو، میری خوشیاں بھی لے لو، پر میرے ماں کے ارد گرد خوشیوں کا جال رکھنا۔ ایک استاد محترم اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے ودیارتی، اپنے طالب علم سے بھری درسگاہ میں کہنے لگے، ہے کوئی تم میں سے مائی کا لال جو جنت سے مٹی لا سکے؟ اگلے روز ایک ننھا منھا معصوم بچہ چھوٹی سی پوڑیا میں ایک چھوٹی سی مٹی لے کر آتا ہے اور بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑی افسردگی کے ساتھ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، لیکن اندر سے حوصلہ بلند ہے، جرأت مند ہے، سامنے استاد محترم کے ساتھ سامنے جاتا ہے اور بڑے ہی ادب احترام سے وہ مٹی پیش کرتا ہے، وہ پڑیا پیش کرتا ہے۔ استاد محترم نے تمام ساتھیوں کو چپ کرا کر، کلاس میٹ کو چپ کرا کر کہا کہ سنو یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا اب استاد محترم اس پڑیا کے اندر مٹی ہے کہ آپ نے کل کہا تھا ہے کوئی مائی کا لال جو جنت سے مٹی لا سکے، میں مٹی لے کر آیا ہوں۔ استاد محترم نے معلوم کیا کہ بتاؤ مٹی کہاں سے لائے ہو؟ اس بچے نے نظر جھکا کر بڑے ہی دل جرأت کے ساتھ محبت بھرے لہجے میں کہتا ہے، محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو ماں کے پیروں تلے رکھ دیا۔ ماں کے مقام کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا تاکہ والد محترم کا مقام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اس بچے کی حوصلے، جرات کو میرا سلام ہے، اس کے سوچ کو میرا سلام ہے، اس کی تعلیم کو میرا سلام ہے۔ حاضرین، آج لوگ بڑی ناقدری کرتے ہیں، بڑی ناقدری کرتے ہیں والدین کی۔ والدین وہ پھول ہے، والدین وہ پھول ہے کہ اس کی خوشبو جب تک وہ حیات سے ہے میسر ہے، اس کے بعد دنیا کے کسی بازار میں ایسی خوشبو نہیں مل سکتی، دنیا کے کسی بازار میں ایسی محبت نہیں مل سکتی۔ دنیا میں ہر چیز مل جائے گی، اولاد آپ کو مل جائیں گے اور بیوی آپ کو ایک نہیں دو مل جائیں گی، لیکن والدین کے جانے کے بعد حقیقی ماں والی محبت اور والد کے جانے کے بعد وہ حقیقی والد آپ کو میسر نہیں آئے، میسر نہیں آئے گا۔ والد کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ ایک روز والد محترم وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، بے کس ہے، بالکل کمزور ہے، لاٹھی کے سہارے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر موبائل دکان والے کے پاس جاتے ہیں اور اپنا چھوٹا سا موبائل، آج تو سب کے پاس بڑا بڑا موبائل ہے، اپنا چھوٹا سا موبائل دکان والے کے حوالے کرتا ہے اور والد محترم کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھنا اس موبائل میں کیا خرابی ہے، بیٹا اس موبائل میں کیا کمی آ گئی، ذرا اس کو دیکھ لو، سنبھالو اس موبائل کو۔ موبائل والے نے دیکھا الٹ پلٹ کر سب کچھ ٹھیک ہے، بیٹری کھولا دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے، ابا حضور اس موبائل میں سب کچھ ٹھیک ہے، کیا پریشانی ہے اب؟ وہ بوڑھا ابا کہنے لگا بیٹا اس موبائل پر تو سبھی کا فون آتا ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا، ایک لختے جگر عطا کیا تھا، بڑھاپا کا ایک سہارا عطا کیا تھا، ایک دل کا ٹکڑا عطا کیا تھا، اس کا کبھی اس پر فون ہی نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ میرے موبائل میں کمی ہے۔ وہ موبائل دکان والا پھر سے اسے دیکھتا ہے، بلیک لسٹ میں چیک کرتا کہ اس کے بیٹے کا نمبر بلیک لسٹ میں تو نہیں چلا گیا، دیکھا سب کچھ نارمل ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر جب بیٹا کو تھما دیتا ہے اور اس والد محترم کو موبائل تھما دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کا موبائل ٹھیک ہے، باپ کے ہاتھ جو کانپ رہے تھے ہونٹ بھی کانپنے لگ گئے، تھرانے لگ گئے، کہنے لگا ابا، وہ والد کہنے لگے کہ نہ جانے مجھ میں کیا کمی رہی ہوگی کہ سب کا فون آتا ہے لیکن میرے بیٹے کا فون نہیں آتا، میرے بیٹے کا فون نہیں آتا، وہ بدیس میں رہتا ہے۔
وہ پردیش میں رہتا ہے، وہ گھر سے دور رہتا ہے، وہ دیگر اسٹیٹ میں رہتا ہے، وہ دیگر صوبہ میں رہتا ہے، اس لیے مجھے تو اس کے ہر لمحہ اس کے فون کا انتظار رہتا ہے۔ باپ کی محبت، باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے رہتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا، باپ کے ہوتے ہوئے ساری خوشیاں ہیں زمانے کی، باپ کے ہوتے ہوئے سب خوشیاں ہیں زمانے کی، باپ اگر نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی، باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی، یہ بات میرے دل میں انمول ہے، جگہ دیجئے اور اس پر عمل کیجئے کہ والد کا سایہ جب تک آپ کے سر پر ہے، آپ سمجھئے آپ بادل کے سائبان آپ کے اوپر ہیں، گھاؤنی درخت سایہ آپ کے اوپر ہے، اور دنیا کی تاریکیوں سے آپ نکلے ہوئے ہیں، جس دن والد محترم کا سایہ آپ سے اٹھ گیا، آپ سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کی اندھیریوں میں الجھنوں میں پھنسے ہیں۔